اب میرے بھائیوں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے آن ورڈ 27 نمبر آیت تک ان ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر لائیو کمنٹری آ رہی ہے. اور سورۃ الاحزاب کا نام بھی سورۃ الاحزاب اسی لیے ہے کہ غزوہ خندق جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، چونکہ اس میں کئی ایک گروہ مشرکین عرب کے بھی اور یہودیوں کے، انہوں نے مشترکہ پلان کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی. اور یہ مشرکین عرب اور یہودیوں کی ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کا جو ہے یہ معاملہ صاف کر دیا جائے. اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں ان میں اہم ترین غزوہ ہے. اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی اپنے اصحاب علیہم رضوان کو کہ اب دوبارہ مشرکین عرب میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں. یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے حوالے سے مسلسل 2 رکوع جو ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر 27 تک. تو اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو 3 ہجری کے اندر واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، صرف چند لوگوں کے ڈسپلن لوز کرنے کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کافروں کو حوصلہ پیدا ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اس کو اوور کم کر لیا. اور غزوہ احد سے جب واپس جا رہے تھے ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے لوگ، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو پیچھا کرنے کے لیے بھی بھیجا تاکہ ان کے اوپر ڈیٹرنس قائم رہے. اب اسی دوران جو مدینے میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، بیسیکلی 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے. ایک تھا بنو قینقاع جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا، اور دوسرا بنو نضیر، نون ضاد یا را، اردو میں نوزیر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مدینے کے اندر آباد تھا. لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اس کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو ام المؤمنین ہے. ابن اخطب جو ہے بنو نزیر کا سردار تھا، یہ آئے دن مسلمانوں کو یعنی آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے جو ہے میثاق مدینہ کیا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہو. الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے، باقی قبیلوں سے جو معاہدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے نکال دیا. اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے. اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ تھا، اور وہ مدینے کے اندر ہی آباد تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے. ان کو مدینے سے نہیں نکالا گیا. بنو نزیر کو نکال دیا گیا. بنو قینقاع جو ہے وہ پہلی خیبر میں آباد تھے، ان کی تو شامت پھر آئی نا 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر میں، اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر. بہرحال یہ جب باہر چلے گئے، انہوں نے باہر سے سازشیں کرنا شروع کر دی. جو مشرکین عرب کے قبیلے تھے، بنو اسد، بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ، اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھ کے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہو کے مسلمانوں کو، چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے، اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا یہ تو اب ایک اس اتنے ڈائنامک انداز میں پاور لانچ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو سردار ہے وہ صرف سردار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں، اس کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے بنو نزیر نے، بنو نضیر، انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دیں مسلمانوں کے خلاف، اور مشرکین عرب کو بھی اکٹھا کر کے، اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اس میں 1 درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف. اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے، آپ ایک بہت اچھے پولیٹیشین بھی تھے اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرلل میں لے کے چل رہے تھے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اوس اور خزرج جو مین قبائل تھے مدینے کے، اوس کے سردار سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال کنسنسس کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جو پرشین امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں. تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے، مدینے سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے، کیونکہ یہ تعداد میں وہ 10,000 کے قریب تھے، مسلمان تو صرف 3,000 تھے. تو ان 10,000 کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر جغرافیکلی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی مدینہ شریف کی کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی. باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے، اسی طریقے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے، وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی. اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی سائڈ پہ، اور جو مشرق والی سائڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے. انہی قبائل میں سے ایک بنو قریظہ بھی تھا. یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا، یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، الا یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بد عہدی کر دیتا. اور وہی ہوا، بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی. یعنی مسلمان بالکل سیف تھے، صرف شمال والی سائڈ کے اوپر انہوں نے ایک خندق کھودنی تھی. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی. کافی چوڑی خندق تھی، ایون یعنی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بھگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا. اور اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا. بہرحال مسلمانوں نے الحمدللہ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 دن لگا کے یہ خندق کھود لی. اور یہ سائڈ بھی، اور عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا. ان کے تو ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا. وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں، اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا. اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آ نہیں سکتے تھے، وہ اتنی بڑی خندق کو پھلانگے ہی نہیں جا سکتا تھا. خندق کے اندر ہی گریں گے، گر گئے تو اوپر سے ان کو تو صرف پتھر مار کے مارا جا سکتا تھا. تو تقریباً 25 دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا، اور سخت سردیاں تھیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے سردیاں ہوں ریگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتہ جاتا ہے جنہوں کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، پھر ٹھنڈی ہوائیں چلیں، ان کے خیمے تک اکھڑ گئے سردی کی وجہ سے. وہ 25 دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. لیکن یہ اتنی مشکل غزوہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزوے کا ذکر نہیں کیا جتنا سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے، کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہلا کے رکھ دیا. اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر ڈالی. اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا، کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی. تو منافقین جو ہیں وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا. اسی کا ذکر آپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹے جو ہے وہ وعدے کیے تھے، اور یہ تو جناب موت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، ہماری بیویاں بھی پیچھے مطلب وہ بے آسرا ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے تو ٹوائلٹ جانا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی، کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے نا، مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، بہت بڑا پتھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 دفعہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہلی دفعہ جب کدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی، صحابہ نے نہیں وہ دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی. پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی. ہر دفعہ جو میں نے کدال مارا، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دیے، اس کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیے. دوسری دفعہ مارا، فرمایا اللہ نے مجھے پرشیا بھی عطا فرما دیا، دوسری سپر پاور بھی گئی. اور تیسری دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیا. اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ گو مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے مجبور ہوئے ہیں، اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، یہاں تو یہ ان عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ رومن اور پرشین امپائر کیسے یعنی گرائیں گے. حالانکہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، 12 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی.
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ. تو بہرحال اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا تھا. بہرحال ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا. اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی، جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا. اور یہ یعنی 90 سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی. یہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا. اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا. اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے، کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا. 3 دفعہ اس نے للکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے 3 دفعہ اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا، لیکن 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا. ظاہر ہے وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے، اور کوئی شخص نہیں اٹھا. 3 دفعہ سیدنا علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے. تو بہرحال تیسری دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا. اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی، آلموسٹ 28 سال، 27 یا 28 سال عمر تھی. یہ اس وقت کا واقعہ. تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی. اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے، تو کسی اور کو بھیجو، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں، جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کر دے، کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں، تو 3 خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کرتا ہوں. تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے. کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا. تو دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو، اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے، واپس چلے جاؤ. اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے آئے، واپس کیوں جائیں. اور تیسری خواہش پھر سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبد ود کو. یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا، اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرکین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے. پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک 27 سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، ظاہر ایک ینگ ایج کا بندہ. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی، یعنی موسم کی سردی، پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا، خیموں کا اکھڑنا، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا. چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے. اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا، اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، صحیح بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. تو اب نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکنسنسس کے ساتھ ان کا ایک مشورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جبکہ کفار کے جھنڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے، کتنے گروہ، تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بھیج دی. وجنودا لم تروہا، اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے. اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِّن أَسْفَلِ مِنْكُمْ، جبکہ انہوں نے حلہ بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی. اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی طرف سے خندق کی طرف سے وہ آئے، اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریظہ اور ان لوگوں کو بدعہدی پر آمادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آگے تھے، یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی. یعنی اتنے مشرکین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے، مسلمان صرف 3000 10,000 کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا، اور بدعہدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اس میں تو پرٹیکولر خطاب ان منافقین کے بارے میں ہے جو کہ قانونی طور پہ تو مسلمان تھے لیکن دلوں میں، اور کئی کامل ایمان مومن بھی تھے، ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے، لیکن جب تک زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو شرعی گرفت نہیں ہوتی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجھوڑنے کے ساتھ. نماز تو صرف مسلمان اور کفر کے درمیان فرق ہے، اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے. یہ والا اسلام ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف سٹیک کے اوپر چل جائے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جبکہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یثرب کے لوگوں لا مقام لکم فارجعوا، آج یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں کافروں کے، واپس آ جاؤ. یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے جناب ایڈی لڑائی جھگڑے تو بچو، پیچھے ہی رہو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ، اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا کہ جی کیا کہہ رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پیچھے لگے نے، بیوی بچے لگے نے، ہمیں اجازت دیں ہم جا کے اپنے گھروں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر ساری لوگوں کی بیویاں، عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا، اس کی حفاظت کے اوپر بھی صحابہ کرام کو مامور کیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہانہ لیتے تھے وہ. وما ہوا بعورا، جبکہ وہ غیر محفوظ تو نہ تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا، اس لیے آپ سے یہ جھوٹے بہانے کر رہے تھے. ذرا بیوی بچوں کا بھی پتہ کر رہے ہیں، اے ذرا تک میں آنا، میں تھوڑی دیر تک میں آ رہا ہوں، میں ذرا پیچھوں ہوا، ذرا ایک بار ذرا نظر مار کے آ جاؤں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر. ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، ظاہر ہے اوپر سے تو قانونی طور پر مسلمان ہی تھے منافقین، ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو. لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو یہ فوراً ہی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے، فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیتے. یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ جان شان کوئی نہ دیتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ یہ اس سے پہلے تو اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی قانوناً تو مسلمان تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے آپ کا. لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وکان عہد اللہ مسئولا، اور یاد رکھو اللہ سے جو عہد کیا گیا وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی، اللہ پوچھے گا. قل لن ينفعكم الفرار، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو، تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا، بھاگنا تمہیں کو فائدہ نہیں دے گا.
ان فررتم من الموت، اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو، او القتل یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لوگے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکو گے، سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے۔ اور پھر سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آؤ گے، جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی، موت نہیں ٹل سکتی۔ پھر سورہ نساء میں ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی۔ اور یہ مسلمان کی یعنی بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے، یہ آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ یعنی میدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا، طاعون کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے، تمہارے گردے نہیں فیل ہو سکتے، ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو؟ دنیا کی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہو، اندر جو اتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے، ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے، ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے، کوئی ایک وائرل ڈیزیز بھی آ جائے تو۔ اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے، او اراد بکم رحمہ، یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا۔ ولا یجدون لهم من اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی پشت پناہ۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے، قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آ جاؤ، سیف جگہ کے اوپر، فرنٹ مارچ کے اوپر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، بڑے ہی بدخواہ اور خیر یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخواہ اور کنجوس لوگ ہیں یہ۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، رَأَيْتُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چھائی ہوئی ہے، موت کی غشی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوہے کی زبانیں، یہ حداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، یعنی کہ مطلب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبان سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے تھا نا جی، بالکل بھی انج نہیں نہ ہونا چاہیے تھا نا جی، تھوڑا تو بندہ کنٹرول کرتا ہے نا، یعنی ادھر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، دوسرا جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہوئے۔ اشحۃ علی الخیر، اور یہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بڑے پھر یہ اس میں شیر ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے تو ان کا اسی بھی تو مسلمان ہے، سانوں بھی کچھ حصہ دیو، لالچی دنیا کے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہیں اندر سے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی یہ اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے، دشمن چلا بھی گیا ہے، غزوہ خندق سے بھاگ گیا، لیکن ان کو اب بھی یہ ڈر ہے کہیں واپس ہی نہ آ جائیں۔ اندازہ کرو
وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ تو یہ پھر تمنا کریں گے کاش ہم مدینے میں نہ رہتے، کسی دور دراز صحرا میں ہماری زندگی ہوتی، سکون نہ زندگی گزار رہے ہوندے، کتنے ٹینشن دی لائف پال لی ہے جناب انہوں نے اتنے لوگوں نے پنگا لے کے. یسألون عن انبائکم، ہاں دور رہ کے پھر وہ عراب بادیہ نشین لوگوں کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتہ کرتے رہتے کہ ہاں جی ہون کہ صورتحال آپ کو صورتحال صحیح ہے تو چلو در سے جی چلے جانے ہیں، ہون معاملات سیدھے ہو گئے نا. قالوا هذا ما اچھا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پڑ جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو برائے نام، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اتنے بزدل ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ منافقین اوپر سے مسلمان اندر سے کافر ان کا کردار ہے، اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے، یعنی مسلمان مومنین نہیں. اب مومنین صحابہ کا کردار سائملٹینیس کنٹراسٹ ایک ہی غزوے کے اندر دونوں کے پر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں. وہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اس غزوہ احزاب میں، اس جنگ کی اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ ویسے ہمارے میلاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلوسوں میں یہ پگڑیوں داڑیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کام آسان ہے. لمبی لمبی پگڑیاں، لمبی لمبی تسبیحاں، چوغے پہننا یہی آسان ہے. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیا ہے قتال کے معاملے میں کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں، نہیں کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اس کے لیے نبی علیہ السلام آئیڈیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا تو پھر کوڑیاں بھی کھاڑیاں پڑیں گیاں، صرف میٹھیاں نہیں ملیں گی. نبی علیہ السلام اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہے تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے، ان مصیبتوں سے نکالے، اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب جو کامل الایمان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر احزاب گروہ در گروہ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جان، مال، اولاد، ان سارے معاملات میں تمہیں آزمایا جائے گا. دیکھو اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دی ہے، یہ وہ آزمائش آ گئی ہے غزوہ خندق کی شکل میں. وہ غزوہ خندق کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش آئی، اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے. اہل ایمان کی حالت تھی. اور انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سر تسلیم خام کرنے ہی میں اضافہ ہوا. ان کے اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے، ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے. من المؤمنین رجال صدقوا، ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں، ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بدر میں، احد میں اپنی زندگیاں دیں، اور کچھ غزوہ احزاب میں ابھی بھی منتظر ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا. ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا. وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اتنے مشکل حالات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کانفیڈنس لوز نہیں کیا.
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ کرام کی اتنی استقامت دیکھ کے ایمان کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں، یعنی کئی منافقین ہیں، خود عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا، رئیس المنافقین کا بیٹا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی، وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہے، اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لوٹا دیا غزوہ خندق سے۔ لَمْ يَنَالُوا الْخَيْرَ، اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا، مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غیبی طور پہ۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے، الحمدللہ۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی، یعنی بنو قریظہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو۔ یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، بد عہدی کی سزا میں ان کے یعنی وہ جو جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی، جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے کہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے، رومن امپائر بھی، پرشین امپائر بھی، یمن بھی۔ اس کا اشارتاً ذکر آیا کہ اللہ نے جس طرح بنو قریظہ اور ان کے مال کا تمہیں مالک کیا ہے، یا مشرکین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گئے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ بھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے 12 سال کے بعد دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور 3 براعظموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، الحمدللہ۔ تو بنو قریظہ جو تھے، ان کو جو ہے وہ مشرکین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے، تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرو، اس طرح سے ہمیں انٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں، اس کے بعد مدینے کے حاکم تم بن جاؤ گے۔ انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد عہدی کرنا، کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یعنی یہ سائیڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی، شمال کی طرف خندق کھودی ہوئی تھی، مشرق کی طرف بنو قریظہ اور باقی قبائل تھے، اور مغرب والی سائیڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے، یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا۔ بنو قریظہ کی بد عہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو، ابو عبیدہ ابن جرح کو، ان لوگوں کو بھیجا کہ جا کے یہ یعنی تحقیق کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈائریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا، اگر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد عہدی کر دی ہے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، نعیم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ بنو قریظہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، تم سے میری پہلے کی دوستی ہے۔ اب ان کو نہیں پتا یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا، بد عہدی کی ہے، تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔
اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں، الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے، ابو سفیان وغیرہ نے. جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی، جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی، یہ واپس چلے گئے، تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچومر نکال دینا ہے. تو اس کا حل یہ ہے، اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے، یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرکین عرب سے یہ کہو کہ اپنے 8-10 جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رہن کے طور پر، کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے، مسلمانوں نے پیچھے ہمارا کچومر نکال دینا ہے، کیونکہ ہماری بد عہدی کی خبر پہنچ چکی ہے، اور بد عہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا. اس وقت تو قبائل یعنی سیدھی سیدھی موت تھی، وہ دونوں میں سے ایک کی موت ہو سکتی تھی نا بد عہدی کی وجہ سے. تو انہوں نے مشورہ پسند کیا، اور ادھر اسی نعیم ابن مسعود نے جا کے مشرکین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا، تم یہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار، یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لے. انہوں نے اندر خانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا، یہ تمہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے، اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ تم سے 8-10 سردار تمہارے مانگیں گے، تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا. اب دونوں طرف انہوں نے ڈیفرنٹ ورژن دیے. بس وہی ہوا جناب، وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گل بالکل صحیح نکلی ہے. انہوں نے کہا تسی سردار لے کے مار چھڑنے ساڑھے سردار، تو ہم نے سردار نہیں دینے. اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیوژن ہوئی، اور وہ بنو قریظہ والا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے، پیچھے ہماری شامت آ جائے گی. اور اسی دوران پھر دوسری غیبی مدد آئی، جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے، ان تکلیف کا ذکر ابھی ان آیات کے اندر آئے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک آزمایا گیا. بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو کیا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہی تو فرشتوں نے اپنی زرہیں نہیں اتاری ہیں، آپ نے کیوں اپنی زرہ اتار دی ہے؟ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے، یہودیوں کا قبیلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ، آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صحاب کے 2 گروہ ہو گئے، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں عصر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا. بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی. جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی، اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. بہرحال وہاں پر پہنچ گئے. اب بنو قریظہ کے لوگ، اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ثالثی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار ہیں، چونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانے جاہلیت کی. انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینیٹ ویو رکھیں گے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا، زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا. بالوں نے خود اپنی موت کو آواز دی. سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا. بہرحال وہ اسی حالت میں، اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرکین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرکین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا. اور یہی وہ شخص ہے سعد ابن معاذ جس کی وجہ سے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہوئے تھے. اور بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں. اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد، ان سب کو قتل کیا جائے گا بد عہدی کی سزا میں، کیونکہ تورات کے اندر بھی بد عہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے. بد عہدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں، تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیے اس حوالے سے کہ بد عہدی کی.
اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے، جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے، ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے، اور ان کے مال کو بھی. اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا. تو بہرحال مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے، ان کو بدعہدی کی سزا ملی. اور اس واقعے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے. آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں. اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا، وحی کی تائید نہ حاصل ہوتی، تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی، اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی.